السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا وقدوتنا وامامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیو، نماز مصطفیٰ کا دیدار کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ رکوع تک میں نے آپ کے سامنے ساری باتیں اور سارے احکام پیش کر دیے تھے۔ نہایت اختصار کے ساتھ آج میں آپ کو رکوع کے بعد بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اور آپ اپنی نماز کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھالیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری یہ نماز نجات کا باعث بنے، نور بنے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ اب آئیے رکوع سے سر اٹھانے کی بابت گفتگو کروں۔ امام و منفرد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سر اٹھائے اور رفع دین کرے، جیسا کہ میں نے کل تفصیلی گفتگو کی تھی۔ ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی پیٹھ رکوع سے اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، رواہ مسلم والبخاری عن ابی ہریرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بھی اسی طرح کہنے کا حکم دیا تھا جس نے غلط طریقے سے نماز پڑھی تھی، رواہ ابو داؤد۔ جب نمازی رکوع سے سر اٹھائے تو اطمینان سے سیدھا کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ پیٹھ کی ساری ہڈیاں اور ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ واپس آ جائے۔ اس طرح اطمینان سے کھڑا ہونا در حقیقت نماز کا رکن ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراب طریقے سے نماز پڑھنے والے کو نصیحت کی تھی، رواہ البخاری۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، جب رکوع سے اپنا سر اٹھا تو پیٹھ سیدھی کر یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے اپنے جوڑ تک لوٹ آئے۔ یاد رہے کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا اور اس میں اطمینان برقرار رکھتے ہوئے اسے طویل کرنا رکوع کی طرح ضروری ہے۔ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع سجدہ، دو سجدوں کی درمیانی بیٹھک، ذرا توجہ کیجئے، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد کا کھڑا ہونا سوائے قیام اور تشہد کے تقریباً برابر ہوتا تھا، رواہ البخاری و مسلم۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے سیدھے کھڑے ہو جاتے اور بہت دیر کرتے، یہاں تک کہ کہنے والا کہتا کہ آپ سجدہ کرنا بھول گئے، رواہ البخاری و مسلم۔ اطمینان کا یہ عالم تھا، آج ہمارے نمازیوں کے اطمینان کا عالم آپ کے سامنے میں ہے۔ آئیے امام و مقتدی اور منفرد تسمیع و تحمید میں سے کیا کہے؟ تسمیع سے مراد سمع اللہ لمن حمدہ اور تحمید سے مراد ربنا لک الحمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد، یا اللہم ربنا لک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے، یہ سارے جملے ثابت ہیں، رواہ مسلم و ابو داؤد۔ انس رضی اللہ عنہ سے بخاری میں ہے، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم لوگ ربنا ولک الحمد کہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام، مقتدی اور منفرد سب ربنا ولک الحمد کہیں گے۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسمیع و تحمید دونوں کہا، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد، تو مقتدی اور منفرد بھی تسمیع و تحمید دونوں کہیں گے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ ویسے ہی نماز پڑھو جس طرح نماز مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، رواہ البخاری۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مسئلے میں علماء نے کلام کیا ہے، میں نے راجح قول پیش کیا ہے جو صحیح دلائل کی روشنی میں ہے۔ ایک اور مسئلہ لے لیجئے، نمازی رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دے یا ہاتھ باندھے رکھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں حالت قیام ہوتے، خواہ رکوع سے قبل یا بعد، رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونے کو بھی قیام کہا جاتا ہے، جیسے رکوع سے قبل کو قیام کہا جاتا ہے۔ قیام کا معنی تو آپ جانتے ہیں، کھڑا ہونا، تو اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھے ہوتے اور صحابہ کرام کو ایسا ہی حکم دیا کرتے تھے، رواہ البخاری عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ۔ یعنی سہل بن سعد کی روایت بخاری کے اندر ہے کہ قیام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو ہاتھوں پر رکھتے تھے۔ جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے واضح کر دیا کہ نمازی رکوع میں اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دونوں گھٹنے پر رکھے، سجدے میں دونوں موڑھوں یا دونوں کانوں کے سامنے زمین پر رکھے، دونوں سجدوں کی درمیانی بیٹھک اور حالت تشہد میں اپنے دونوں گھٹنوں یا رانوں پر رکھے۔ اب صرف حالت قیام باقی ہے، جس کا ذکر سہل بن سعد، وائل بن حجر رضی اللہ عنہما وغیرہ کی حدیث میں موجود ہے۔ قیام چاہے رکوع سے پہلے ہو یا بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھنے کے اعتبار سے تفریق نہیں کی، اور جو تفریق کرتا ہے اسے دلیل پیش کرنی ہوگی۔ جی، دعاؤں میں تفریق ثابت ہے کہ پہلے قیام میں دعا استفتاح یعنی ثنا
پھر فاتحہ اور کوئی صورت پڑھے، رکوع کے بعد والے قیام میں سمع اللہ لمن حمدہ کہے، تو دعاؤں کے اعتبار سے تفریق ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رکھنے کو مطلقاً چھوڑ دینا، بیان نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ہاتھ رکھنے میں دونوں قیام میں کوئی فرق نہیں۔ اس لیے جیسے پہلے قیام میں ہاتھ باندھنا ہے، ویسے ہی رکوع کے بعد والے قیام میں بھی ہاتھ باندھنا ہے۔ اس لیے کہ ہاتھ چھوڑنے کی ذخیرہ حدیث میں کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، ویسے ہاتھ چھوڑ دیا جائے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، اس مسئلے میں شدت کی ضرورت نہیں، لیکن افضل وہی ہے کہ آدمی ہاتھ باندھ لے۔ تنبیہ لے لیجئے، انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایت، یعنی جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم لوگ ربنا ولک الحمد کہو، اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ مقتدی امام کے سمع اللہ لمن حمدہ کہنے میں شریک نہ ہوگا، جیسا کہ یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت نہیں کرتی کہ امام مقتدی کا ربنا ولک الحمد کہنے میں شریک نہ ہو۔ در حقیقت ابو ہریرہ اور انس رضی اللہ عنہما کی حدیث اس سیاق میں نہیں ہے کہ امام و مقتدی اس رکن میں کیا کہیں گے، بلکہ اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ مقتدی کا ربنا لک الحمد کہنا امام کے سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ہوگا۔ اس کی تائید اس باعث سے بھی ہوتی ہے، اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوتے ہوئے ربنا ولک الحمد کہا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ ویسے ہی نماز پڑھو جس طرح نماز مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس کا تقاضا ہے کہ مقتدی بھی تسمیع و تحمید دونوں کہیں گے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علامہ البانی کی صفحہ نمبر 135 سے 136۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لک الحمد کے بعد چند جملوں کا اضافہ بھی فرماتے، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما، ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ سب بھی رکوع سے اٹھنے کے بعد کہا کرتے تھے، روایت مسلم ابو داؤد کے اندر ہے۔ یہ بھی دعا پڑھ لیں جو ایک صحابی نے رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی کہ میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلموں کے ثواب کو لکھنے میں جلدی کر رہے تھے۔ کیا؟ ربنا لک الحمد کے بعد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، رواہ البخاری۔ یہ چند باتیں تھیں رکوع سے اٹھنے کے بعد کے تعلق سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر حال میں سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔